اس کے بعد میں زین العابدین ابن عبداللہ صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کریں۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے خدمت والدین اور اس کے فوائد۔ یہ پیپل گاؤں کے رہنے والے ہیں اور حفظ دوم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آل اصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ اے ضیا ماں باپ کی سائے کی نا قدری نہ کر، اے ضیا ماں باپ کی سائے کی نا قدری نہ کر، دھوپ کاٹیں گے بہت جب یہ شجر کٹ جائیں گے۔ محترم صدر انجمن، واجب الاحترام اساتذہ اکرام اور میرے پیارے عزیز تعلیمی سفر کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس باوقار انجمن میں آپ حضرات کے سامنے خدمت والدین اور اس کے فوائد اس عنوان پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، یہ انسان کی فطرت ہے اور طبیعت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے محسن کا بدلہ نیکی اور بھلائی کے ساتھ دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسان کے لیے سب سے بڑے محسن اس کے والدین ہوتے ہیں، اسی لیے ان کا بھی بدلہ نیکی اور بھلائی کے ساتھ دینا انسانی طبیعت کا تقاضا جزم و لازم ہے، جسے دوسرے لفظوں میں خدمت والدین کہا جاتا ہے۔ والدین کی عزت، خدمت و اطاعت حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یکساں طور پر ضروری قرار دی گئی ہے، بلکہ ان میں تینوں کا درجہ خدا کے بعد انسانی رشتوں میں سب سے بڑا بتایا گیا ہے۔ خدا کی اطاعت کے بعد ان کی خدمت کی تاکید بھی کی گئی ہے۔ حضرات یاد رکھیں، خدمت صرف اس کا نام نہیں ہے کہ سر دبایا پاؤں دبائے، بلکہ خدمت تو یہ ہے کہ ہر وقت ہر لمحہ ان کی سیوا اور ان کی دیکھ ریکھ میں گزارا جائے۔ خدمت والدین وہ ہے جس سے والدین کو سکون و اطمینان، خوشی و راحت پہنچے۔ ان کی خوشی بیوی کے ساتھ نہ بولنے کی صورت میں ہو، تعلیم کے چھوڑنے میں ہو، جہاد کے ترک کرنے میں ہو، صف اول میں نماز ادا کرنے میں ہو، حج کے نہ کرنے میں ہو، حتیٰ کہ وہ کہے کہ بیٹا سمندر پار کر جا میرے لیے فلاں سامان لیا، تو ان کی وجہ آوری میں جان کی بازی لگا دے اور اس تک بھی نہ کہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ والدین کو اف بھی نہ کہو اور جھڑکنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ اور آگے فرمایا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ان کی عزت کے لیے اپنوں کو ذلیل کر دو۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج کا نوجوان، کہ آج ہر ملک، ہر شہر، ہر قبیلہ اور ہر خاندان سے والدین کی حق تلفی کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، مظلوم والدین کی دل کی آہیں بلند ہو رہی ہے، والدین کے دکھ درد کی داستانیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ مظلوم والدین کو ستایا جا رہا ہے، والدین پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کی عزت و عظمت کو پامال کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ گھناؤنی سازشیں اور ناپاک حرکتیں کی جا رہی ہے۔ ہائے افسوس کہ آج ہم اس ماں پر ظلم و زیادتی کے برسات کرتے ہیں جس ماں نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا، جس ماں نے زرہدہ برداشت کیا، جس ماں نے 2 سال تک دودھ پلایا، جس ماں نے بچے کی خاطر مصیبتیں برداشت کی، جس ماں نے بچے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا۔ مجھے بتا تو صحیح کہ والدین کا یہی حق ہے کہ ان پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جائے، کیا ان کے ساتھ غنائی شادی سے اور ناپاک حرکتیں کی جائے، کیا ان کے ادب و احترام کو پامال کیا جائے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اے نوجوان ملت، اے نوجوان ملت، جنت و جہنم والدین کی خدمت پر موقوف ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، ما حق الوالدین؟ تو آپ نے فرمایا، ہما جنتک والنارک، وہی تمہاری جنت ہے اور وہی تمہاری دوزخ ہے۔ گویا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کہ ان کی فرمانبرداری کے بغیر جنت حاصل نہیں ہو سکتی۔
حضرت اویس کرنی کو دیکھیے کہ ماں کی بیماری اور خدمت کی وجہ سے پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا یہ طریقہ اتنا پسند آتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ کی تعریف فرماتے. مزید اپنے صحابہ سے یہ بھی کہتے کہ اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو تو استغفار کی دعا کرانا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پیراہن مبارک دے کر فرمایا کہ یہ انہیں دے کر اپنے لیے اور میرے لیے دعا کرانا. اللہ اکبر، کیا شان خدمت کی. لیکن افسوس آج کا نوجوان بیوی کی محبت اور اس کے ادا میں والدین کو ٹھکرا دیتا ہے. بیوی کے کہنے پر والدین کو دھمکیاں دیتا ہے، بسا اوقات مار پٹائی تک کر دیتا ہے. کیا آپ بوڑھے نہیں ہوں گے؟ یقیناً ہوں گے. تو یاد رکھیے آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ وہی معاملہ کریں گی. آپ کے اولاد بھی آپ کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے. حضرات، آپ کو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو معلوم ہوگا کہ اتنے بڑے صحابی ہے، لیکن موت کے وقت زبان سے کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماں پر بیوی کی ترجیح دیتے تھے، اس لیے ماں ان سے ناراض تھی. پھر ماں کو معاف کر دیتی ہے اور حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہوتا ہے. ان کا یہ حال تھا تو آپ کی اور ہماری کیا حیثیت، کیا حقیقت ہے؟ دوستو اگر ہم نے والدین کی نافرمانی کی تو یاد رکھیے خدا تعالیٰ برسر عام ذلیل و رسوا کریں گا. مارے شرم کے آپ کی نگاہیں جھکی رہ جائیں گی، آپ کا عمل خاک میں مل جائیں گا. اور اگر ان کی خدمت اور فرمانبرداری کی تو دنیا اور آخرت میں کامیابی آپ کا قدم چومیں گی، کامیابی آپ کا قدم چومیں گی. حضرات، نیک کام کے فوائد ہیں، اسی لیے ماں کی خدمت کی بھی کچھ فوائد ہے. چنانچہ اگر کوئی شخص والدین کی خدمت کے لیے نیند کو نیند نہ سمجھے، آرام کو آرام نہ سمجھے، بیوی بچوں کی خوشی پر والدین کی خوشی اور خدمت کو مقدم رکھتا ہے، تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس سے اس کی زندگی آسان ہو جائیں گی. زندگی میں چار جانب سے راحت و آرام کا دخول ہو جائیں گا. موت کے وقت کلمہ طیبہ کا پڑھنا نصیب ہوگا، حج مبرور کا ثواب ادا ہوگا، جنت جیسی بڑی دولت حاصل ہوں گی، قیامت کے دن اس کا نام بلند ہوگا. علم میں بڑھوتری ہوں گی. حضرات، سامعین اکرام، اسی پر بس نہیں بلکہ ان کی خدمت سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے. ان کی خدمت سے جہاد افضل ہے. ماں باپ کی خدمت سے حج و عمرہ اور جہاد کا ثواب ملتا ہے. والدین کی رضامندی اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی خدمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ماں باپ کی خدمت تمام معاملات سے زیادہ محبوب ہے. حاضرین گرامی، یہ ہے والدین کی خدمت و مرتبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، کہ جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، غیر اہم سمجھ کر ان کی اطاعت و فرمانبرداری سے لاپرواہی برتتے ہیں اور ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ان کو طعن و تشنیع کرتے ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ واضح ہو گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والدین ہی کا درجہ ہے. ان کی ہی خدمت جنت میں لے جانے والی ہے. ان کی ہی خدمت جنت میں لے جانے والی ہے. اس لیے ہمیں ہر معاملے میں ان کو شریک رکھنا اور ان کی دل جوئی کرنا چاہیے. آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.